اگلا سوال ہے جی، اسما اشر ہیں پاک پیو لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی کہ ایک طرف تو پاکستان بھارتی ہندو اور سکھ زائرین کے لیے ہر سال بڑھ چڑھ کے انتظامات کرتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کرتارپور ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت نے کل پاکستانی زائرین سے ناروا سلوک کرتے ہوئے ویزا دینے سے انکار کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سالانہ اس پہ انڈیا جانا چاہ رہے تھے. وہ مذہبی رواداری کے ایسے مواقع تو ہم ان کو فروغ دیتے ہیں، تو کیا مودی جی کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں پہ سیاست سے گریز کریں؟ مودی جی کو تو بیٹا اور بھی بہت کچھ کرنا چاہیے. یہ ایک جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اور ہے بھی، ریالٹی بھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی بدقسمتی ہے اس طرح کا مائنڈ سیٹ. ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اور الٹیمیٹلی آپ بھی اللہ آپ کو صحت زندگی دے. ہمارے ہندوستان میں ہر بندہ انسان نہیں ہے، بہت انسان دوست اور لوگ موجود ہیں، قطعاً نہیں. تو گواہ رہیں، ہم ہوں نہ ہوں، بہت بڑی قیمت اللہ نہ کرے ہندوستان کے لوگوں کو اور ہندوستان کو چکانی پڑے ان رویوں کی. یہ 2022 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ رویے ہو ہی نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اجمیر شریف تو خود ہندو بہت جاتے ہیں. میرے ایک مہربان ہیں، میں ان سے ملا کبھی نہیں، وہ ہوتے ہیں پٹنہ میں، فون پہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. میں نے شاید یہ قصہ آپ کو پہلے بھی بتایا. تو ایک بار انہوں نے بڑی لمبی تمہید باندھی کہ میں آپ سے ایک فیور چاہتا ہوں، کام ہے فلاں. میں زچ ہو گیا، سچی بات ہے. میں بار بار کہوں، میں نے کہا کہ آپ حکم کریں، بات کریں، اگر میرے بس میں ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بزرگ ہیں، ظاہر ہے، جنہیں میں بزرگ کہہ رہا ہوں ان کی ایج کیا ہوگی. تو مجھے کہتے ہیں کمال کی بات ہے. اب مودی مینٹیلٹی یا مائنڈ سیٹ اپنا ہے ان کا. مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو نا وہ کرو، علی حجویری حضرت داتا گنج بخش کے نا مزار پہ میری طرف سے جا کے نا آپ کوئی جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں جو بھی وہ، اور لکھوا بھی دیں. میں ہنس پڑا. میں نے کہا جی ہمارے وہاں کہیں لکھوانے کا تو نہیں ہے. ایک اور چیز ہے، اگر آپ حکم کریں تو میں کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دیگیں وغیرہ دی جاتی ہیں وہاں، غریب غربا کے لیے لنگر تقسیم ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں جانتا. پیسے ویسے اس طرح دینے کا کہ لکھوانے کا کوئی ہمارے ہاں نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھے میری طرف سے نا داتا صاحب کو سلام کہیں. اچھا، میرا مینیجر ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو جا، ساتھ ایک آدھ اور بندہ جا کے وہاں دیکھیں، وہ خرید کے جو بھی وہاں ہے سسٹم وہ آپ کرو. اچھا، اس کے بعد میرے ایک دوست ہیں امیر افضل، ان کو میں نے کہا کہ ان کو نا اطلاع کر دینا. میں فون شون کرنے کے معاملے میں، سیل فون میرے پاس ہوتا نہیں، میرا رابطہ امیر افضل صاحب کے تھرو ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا. یہ وہ تو بات آئی گئی ہوگی، میں بھول بھی گیا. تو کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے افضل صاحب کو فون کر کے کہا کہ میں ان کو فون کروں گا اتنے سے اتنے بجے کے درمیان، تو پلیز انہیں کہیں کہ وہ ذرا یقینی بنائیں اس بات کو کہ میرا. تو افضل صاحب کا فون ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، فون آیا، بہت پیار محبت. وہ کیمبرج وغیرہ میں پڑھاتے بھی رہے، بہت قابل آدمی ہے. بہت ملاقات میری کوئی نہیں، تو مجھے ادھر ادھر کا حال چال پوچھ کے، یہ وہ بچوں کا، اہلیہ کا، سب کچھ پوچھ پاچھ کے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہنس کے مذاق میں انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں، میں نے آپ کا نا قرض اتارنے کی کوشش کی. میں بڑا حیران، میں میرا کون سا قرض تھا؟
تو کہتے ہیں میں اجمیر شریف بڑا ریگولرلی، میں سال میں 2-3 بار میں ان کے خواجہ معین الدین چشتی جی کے میں سلام کرنے کے لیے، اور میں حیران رہ گیا. تو یہ صورتحال ہے. انسانوں کو بیسیکلی انسانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں خوش بختی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جاتا تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو کرم ہو گیا بس. ٹھیک، ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں. تو آپ اپنے پسند کے مذہب میں تو پیدا نہیں ہوتے. پیدائش سے پہلے کس کو کیا پتا کہ کون سا مذہب یا کون سا دین کیا ہے؟ تو یہ ایک رویہ ہے جس پہ دکھ ہوتا ہے. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کرسچنز کے ساتھ، باقی اقلیتوں کے ساتھ. مجھے یہ بھی کہ الٹیمیٹلی پورے ملک کو قیمت چکانی پڑے گی. یہ رویہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. بندہ ضمیر نہ بیچے. باقی تو چیزیں بکنے اور خریدنے کے لیے ہی ہیں نا. وہ کوئی کہ اگر کوئی زیادہ پھول بیچتے تھے تو فلانا، انہوں نے بھٹیوں پہ کام کیا، مزدوریاں کی اور برف خانہ لگایا، پھر اس کے بعد. لیکن یہ جو حص اور حوث ہے نا کہ وہ جاتی عمر ابھی جہاں 1.5 مرلے کا، اچھا اس کا دوسرا رخ خوبصورت بھی ہے کہ ان کو اپنا وہ غربت کا زمانہ بھی کہیں انہوں نے ان کے دل کے اندر کہیں محفوظ ہے، جو انہوں نے جاتی عمرہ کے نام سے جاگیر بنائی. لیکن بیسکلی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں کہ جتنا اللہ نے کرم کیا، جتنی انہوں نے چلاکیاں پھرتیاں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اگر یہ جینوئنلی کرتے تو یہ بہت بڑا لیجنڈ. لیکن حرص نے، ہوس نے اور ایک خاص طرح کا اندازہ لگائے نا. ان کی صاحبزادی مائنڈ سیٹ کیا ہے جن دنوں یہ پناما شناما کا کھڑی ہو کے کیا کہہ رہی ہیں حکمران خاندان کے بارے میں. یوں وہی حکمران خاندان کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہاں مغلوں کے نام و نشان مٹ گئے، آٹومنس کے نام و نشان مٹ گئے، صفیوں کے مٹ گئے، زاروں کے مٹ گئے، تو ہم کون ہو بھائی؟ لیکن نہیں، دماغ اب یہ کو بنتا ہے جس ملک میں پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں بچیاں جہیز کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں. وہاں جس طرح انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا بیٹے کی شادی کو. بیٹے عزیز ہوتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ امت کس کی ہو؟ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ نہ کرو، چھلکے پھل کھا کے چھلکے باہر نہ پھینکو، کہ شاید پڑوسی کے جو بچے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو. یار خدا کا خوف کرو. اچھا ایک بار آپ نے فرمایا، میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی سیرت کی بات، کمال ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ جو بچہ سامنے کھڑا ہے اس کا باپ نہیں ہے تو اپنے بچے کو پیار مت کرو. سبحان اللہ. آپ کی وہ تقریبات ہی نہیں ختم ہونے میں آ رہی. یو آر انسلٹنگ، یو آر ہرٹنگ پیپل. ایوری بڈی نوز دیٹ یو ہیو ٹنز آف منی. اس ملک کے وسائل کو لوٹ مار کر کے. اور باقی کون سی توپ آپ کے باقی جو میاں شریف ان کے جو والد تھے نواز شریف صاحب کے، ان کے جو باقی بھائیوں کی اولادیں ہیں وہ بھی کھاتی پیتی ہیں، کمفرٹیبل ہیں، اچھے کاروباری ہیں، لیکن ایسی لاٹری نہیں نکلی کسی کی. یہ بغیرت ہیں جو آرگیو کرتا ہے. وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ثبوت الاف نہ کرو. تو پاگل ہو تم لوگ، کر رہے ہو پالیٹکس ہول ٹائم جاب ہے. کاروبار میں تو ہوتا ہے کہ کوئی 9 to 5 ہوگا، 9 to 10 ہوگا، سیاست میں نہیں. آپ لوگوں کو جو ضربیں لگی ہیں میاں شریف صاحب کے مرحوم کے جو باقی بھائی تھے ان کی اولادوں کو تو نہیں. آپ ان سے دگنا ترقی کر جاتے، آپ کا تو کچھ سنبھالا نہیں جاتا. اچھا چلو وہ بھی ہے، اگر تو یار تھوڑا
ایک آخری میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، رہتا ہے ایک ملول سا چہرہ پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسی بچی ہے جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ڈھولک کی تھاپ کو دھیما رکھو. یہ غالباً شکیب جلالی مرحوم کا شعر ہے. مارا